اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقول بأن البعید فرضه الجهة اصح القولین فی المسألہ خلافا للأکثر. کیا کہہ رہے ہیں؟ والقول بأن البعید فرض الجهة، اور یہ قول کہ جو دور ہے، فرضه یعنی یجب، ٹھیک ہے، الجہۃ اصح القولین فی المسئلہ خلافا للاکثر. یہاں پہ دیکھیے دو طریقے کا قول پایا جاتا ہے. ایک باقاعدہ حدیث ضعیف ہے کہ جو مسجد میں ہے، یعنی خانہ کعبہ جو مسجد الحرام ہے اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، جو حرم میں ہے اس کا قبلہ مسجد الحرام ہے. حرم یعنی جو حدود حرم، اور جو حرم کے باہر ہے اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ حرم ہوگا. یعنی کسی طرح سے وہ حرم کی طرف آ جائے گا، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں اس سے بہتر قول کون سا قول ہے؟ جہت والا، کہ جس جہت میں قبلہ ہے اس جہت میں نماز ادا کی جائے. والقول بأن البعید فرضه الجہة، یہ قول کہ جو دور ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کس جہت میں نماز پڑھے؟ جہت قبلہ میں نماز پڑھے. اصح القولین فی المسئلہ، اس مسئلے میں صحیح ترین قول ہے، خلافا للاکثر، زیادہ تر کے خلاف. حیث جعل المعتبر، اس لیے کہ انہوں نے اعتبار کیا ہے، حیث جعل المعتبر، اس طریقے سے کہ انہوں نے اعتبار کیا ہے، للخارج عن الحرم، کہ جو حرم سے باہر ہے، استقبالہ یعنی استقبال الحرم، کہ جو حرم کے باہر ہے وہ کیا کرے گا؟ حرم کو اپنے سامنے رکھے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی. استنادا الی روایات ضعیفہ، ٹھیک ہے، ضعیف روایات پر استناد کرتے ہوئے. اور یہاں پہ ایک نوٹ لگا دیں کہ نوٹ لگائیے کہ السند لا يعتمد علیہا، ایسی سند کہ جس پر اعتماد نہ کیا جائے. استنادا الی روایات ضعیفہ، ٹھیک ہے، روایت کی ایسی سند جس پر اعتبار نہ کیا جائے. یعنی وہ حدیث معلوم کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث یہی کہہ رہی ہے کہ جو مسجد کے اندر ہے اس کے لیے خانہ کعبہ قبلہ ہے، جو مسجد کے باہر ہے اس کے لیے مسجد قبلہ ہے، جو شہر کے باہر ہے اس کے لیے حرم مکہ قبلہ ہے، اور صحیح اس کے لیے زیادہ دور ہے. مسجد کے باہر حرم، حرم کے باہر حرم کیا ہے؟ سب تمام افراد کے لیے. اس سے صحیح ترین قول کون ہے کہ آپ کیا کریں؟ جہت قبلہ میں نماز پڑھیں. اس لیے کہ حرم کی بھی تو ایک حد ہے، حد ہے یا نہیں ہے بھائی؟ حرم ہے تقریباً چاروں جانب سے لیا جائے تو تقریباً 80-90 کلومیٹر، صحیح ہے، جو حرم آتا ہے. برید من برید، اس طرح سے حرم کی تعریف کی گئی ہے. تو مان لیا 80 کلومیٹر ہے، تو جو بہت دور بیٹھا ہوا ہے وہ کیا اس کی خط اس طرح سے مل جانا ہے ضروری ہے؟ اس کی نماز اس بنیاد پر کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. لیکن اگر جہت کو اگر قبلہ ہم مانیں گے دور کے لیے، تو جہت کیا ہے؟ یہ تو یقینی ہے کہ یہ چیز پچھم میں ہے، کہ یہ چیز پورب میں ہے، کہ یہ چیز اتر میں ہے کہ دکھن میں ہے، یعنی شرق میں ہے، غرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں. صحیح ہے، یہ تو یقینی ہے کہ ہے جنوب میں. کہاں ہے بالضبط اس کے لیے ہمارے لیے شرط نہیں ہے. اسی لیے تھوڑا بہت انحراف سے کوئی مسئلہ
درپیش نہیں آتا، سوائے یہ کہ کیا ہو جائے، استدبار ہو جائے. استدبار کی صورت میں کیا ہے، نماز باطل ہے. کیونکہ اب یقیناً آپ کیا ہوا، قبلے سے کیا کر دیا، آپ نے انحراف کر دیا. قبلے کا احتمال، جیسے اب کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ پیچھے مڑ جائیں اتنا کہ پیچھے کا دکھنے لگے، نماز کیا ہو جائے گی، باطل. اس لیے کہ قبلے سے آپ کیا ہو گئے، منحرف ہو گئے. ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ مغرب میں کیا ہے، سعودیہ کو دیکھیں گے تو ادھر موجود ہے، نقشے میں جب دیکھیں گے تو اس طرف، جب اس طرف ہے تو جب یہ خانہ کعبہ کہاں ہے، اسی ملک میں ہے. ظاہر ہے یقین کے ساتھ ہے کہ وہ اسی جہت میں ہے. تو ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ قبلے کی طرف نہیں پڑھتے ہیں، کدھر پڑھتے ہیں، جہت قبلہ میں پڑھتے ہیں، جدھر قبلہ موجود ہے. تو کہا دو قول ہو گئے ہمارے پاس، کہ ایک کہ مسجد کا، یعنی جو مسجد کے اندر ان کا قبلہ خانہ کعبہ، مسجد کے باہر والوں کا مسجد، ٹھیک ہے، اور ہاں، اور باقی کے لیے کیا ہے، حرم. تو اب ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں اس سے بہتر قول کون سا کہلائے گا، جہت قبلہ والا. اس لیے کہ جن روایات کی بنیاد پہ یہ قول کہا جا رہا ہے، یہ روایت کیا ہیں، ضعیف ہیں. ثم ان علم البعید بالجہہ، ٹھیک ہے، ان ثم یہاں پہ لکھ لیں تشخیص، یہ مسئلہ کس کا آ رہا ہے، تشخیص جہت کا. تشخیص ہیڈنگ ڈال دیں یہاں پہ، تشخیص جہت. ثم ان علم البعید، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم، جہت کی تشخیص کر رہے ہیں. جہت کو ایسے مشخص ہوگا، کیسے پتا چلے گا کس جہت میں خانہ کعبہ ہے. ثم ان علم البعید، کہ اگر بعید والے کو پتا چل جائے، بالجہہ، جہت کا، کہ کس جہت میں خانہ کعبہ ہے. کیسے پتا چلے گا، بمحراب معصوم، کسی معصوم کی محراب سے. بمحراب معصوم، یہاں پہ ایک نوٹ لگا لیں، بمحراب معصوم کے اوپر لکھ لیں، جیسے کہ مسجد کوفہ میں محراب امیر المومنین علیہ السلام، مسجد کوفہ میں محراب امیر المومنین علیہ السلام، کہ اسے دیکھ کر انسان مطمئن ہو جائے کہ قبلہ ادھر ہے. لائٹ جلاؤ. اسے دیکھ کر انسان مطمئن ہو جائے کہ قبلہ ادھر ہی ہے. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بھائی مولا کائنات ادھر نماز پڑھتے تھے، تو قبلے کو زیادہ وہ جانیں گے کہ ہم جانیں گے؟ وہ جانیں گے. آگے دیکھیں، وَاعْتِبَارِ رَصَدِيٍّ، اعتبار رصدی کیا ہے، یہاں پہ لکھ لیں کہ جو رصد جوی اور فلکی پر اعتماد کرتے ہیں. رصد جوی، علم افلاک ہوتا ہے نا، عالم افلاک، ان کی معلومات پر آپ جو ہیں، ہاں، علم رصدی. اعتبار رصدی یعنی رصد جوی اور فلکی. یہاں پہ دیکھیں، وَاعْتِبَارِ رَصَدِيٍّ، یعنی اعتماد کرنا رصد جوی اور فلکی پر. یعنی وہ لوگ جو آسمانوں کا علم رکھتے ہیں، موسم کا علم رکھتے ہیں، انہیں اطراف کا علم ہوتا ہے، جغرافیہ کا علم ہوتا ہے، وہ ڈائریکشن بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے ہیں، کون سی کتنی جہت پہ واقع ہے.
بالکل بتائیں گے تو ان کی باتوں پر بھی ہم اعتماد کر سکتے ہیں. اگر یہ سب نہ مل رہا ہو تو کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ کہنا ہوا الا اولا. اولا سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بتایا تھا نا میں نے، اعتماد. اولا یعنی اعتماد علی العلامات المنصوبہ، یا تو پھر اعتماد کرے گا ان علامات پر جو بتائی گئی ہیں، لمعرفتها یعنی لمعرفتی تلک الجہہ، نصاً روایات میں، او استنباطاً یا استنباط کے ذریعے، کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر خانہ کعبہ ہے، یہ جہت قبلہ ہے، تو اس جہت میں ہم نماز کو پڑھیں گے. اب یہاں سے ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے علامت عراق کی، کہ اہل عراق کی کیا علامت ہے، تو اس کو جانے دیجئے. اور اس کے علاوہ چونکہ اب جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جدی کو دیکھ کے اور کسی خاص چیز کو اپنے سامنے، یہ جو ہے یہ چونکہ اب کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ پہچانے کہ یہ ستارہ کون سا، یہ دم تارہ ہے تو وہ فلانا تارہ ہے. تو اس طرح کے افراد ہیں نہیں ابھی کہ آپ جا کے آسمانوں کو دیکھ کے کسی چیز کا پتہ لگاتے ہیں. تو ان کو ہم لوگ ترک کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. آ جائیے اما العلامت الاولی، اس کو بھی ترک کر دیجئے آپ. اور آپ آ جائیں یہاں پہ آ جائیے وَيَجُوزُ أَن يُعَوَّلَ فَالْمُقَابِلَةُ لِلْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ، یہ سب ترک کر دیجئے کہ جہاں پورے ملکوں کے قبلے کا بیان ہے کہ کہاں سے کس طرح سے ہم وہاں کے قبلے کی شناخت کریں گے. آ جائیے یہاں پہ وَيَجُوزُ أَن يُعَوِّلَ عَلَى قِبْلَةِ الْبَلَدِ، اور جائز ہے کہ آپ اعتماد کریں. یعولو یعنی یعتمدو، جائز ہے کہ آپ اعتماد کریں قبلۃ البلد، ٹھیک ہے، ملک کے قبلے پر. لیکن یہ بلد کس کا ہونا چاہیے؟ لکھ لیں بلد المسلمین، مسلمانوں کا ملک ہونا چاہیے. کیسے؟ من غیر ان یجتہدا، یعنی یجتہدا سے مراد یبحثا، بنا اس کے کہ وہ تلاش کرے. یبحثا، یجتہدا یعنی یبحثا، وہ تلاش کرے کہ یہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کی جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی بنا اس بات کو تلاش کیے کہ صحیح ہے یا غلط. یعنی وَيَجُوزُ أَن يُعَوِّلَ، جائز ہے کہ آپ اعتماد کریں عَلَى قِبْلَةِ الْبَلَدِ، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ملک کے قبلے پر بنا کسی تلاش کے کہ وہ قبلہ صحیح ہے یا غلط. اس پر اعتماد کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. إِلَّا مَعَ عِلْمِ الْخَطَأِ، سوائے اس کے کہ اس کے غلط ہونے کا کیا ہو، آپ کو علم ہو کہ اس مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس پر اعتماد نہیں کر سکتے ہو. جب تک علم نہیں ہے جس جہت میں وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اسی جہت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر غلطی کا پتہ چل جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ کہنے فَيَجِبُ حِينَئِذٍ الْاجْتِهَادُ، پھر تلاش کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. وَكَذَا يَجُوزُ الْاجْتِهَادُ، اور اسی طرح سے اجتہاد کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے. فِيهَا یعنی فی القبلہ، فی قبلۃ البلد لکھ لیں. فِيهَا فی قبلۃ البلد تیامنا و تیاسرا، یعنی جہاں آپ کو اطمینان ہو اور آسانی سے قبلہ پتہ چل رہا ہو.
وَإِن لَّمْ يَعْلَمِ الْخَطَأَ، اور آپ کو غلطی کا کوئی علم بھی نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو غلطی کا علم ہے کہ اس کا قبلہ درست نہیں ہے تو اس وقت بحث و تلاش کیا ہوگی؟ واجب. اور اسی طرح سے ایسے مسلمانوں کا ملک کہ جہاں مسجدیں ہوں جس رخ میں قبلہ بنا ہوا ہے اور آپ کو غلطی کا علم بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس قبلے میں تلاش کرنا کہ صحیح ہے یا نہیں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. والمراد بقبلۃ البلد، اور قبلۃ البلد سے مراد محراب مسجد ہی، یعنی مسجدی ذالک البلد، ٹھیک ہے، اس ملک کی مسجد ہے. مسجدی ذالک البلد، اس ملک کی مسجد. یعنی جب قبلۃ بلد کہا جا رہا ہے تو اس ملک میں آپ کو کیا دیکھنا ہوگا کہ مسجدیں کس رخ کو بنی ہوئی ہیں. وَتَوَجُّهُ قُبُورِهِ، اور ان کے قبور کی توجہ کہ کس طرف ان کے وجوہ ہیں، قبریں کیسی بنی ہوئی ہیں. یعنی مردے کو کیسے لیٹانا واجب ہے؟ قبلہ رخ. تو قبریں جیسے اپنے ہاں کیسے بنتی ہیں؟ اتر دکھن کو بنتی ہیں، شمال اور جنوب میں. شمال و جنوب میں کیوں بنتی ہیں؟ ہاں، تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. تو اسی طرح سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ قبریں وہاں کی کس طرح سے بنی ہیں. مثلا ہم جو سیریا میں نماز پڑھتے تھے وہ غالباً شمال میں نماز پڑھتے تھے، شمال کی جانب. تو جب شمال کی جانب ہے تو وہاں مردے جو دفن ہوتے ہوں کیسے دفن ہوتے ہوں گے؟ پورا پچھم. صحیح ہے، تبھی تو اس کا چہرہ کہاں چلا جائے گا؟ قبلہ رخ ہو جائے گا، شمال کی جانب ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو دیکھنا ہوگا قبریں کس رخ کو ہیں، ان کی توجہ، ان کا یعنی سرحانہ تو پتہ چلتا ہے نا قبروں کا، کہ نہیں پتہ چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے نا کہ سر کدھر ہے اور پیر کدھر ہے. وَنَحْوِهِ، نحوی سے مراد کیا ہے مولانا؟ نحوی سے مراد ہے مثلا ذبح کرنا. کسائی کی دکان پہ جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے یہ لوگ ذبح کر رہے ہیں. نحوی سے لکھ لیں جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ. کیونکہ جانور کو کیسے ذبح کرنا ہے؟ قبلہ رخ کرنا ہے. تو آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے کیا کرتے ہیں، کس طرح سے ذبح کرتے ہیں. اور اس حکم میں مولانا ولا فرق بین الکبیر والصغیر، بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ملک، ہاں، یعنی چاہے وہ ملک بڑا ہو یا چھوٹا. اور بلد سے مراد یہاں کوئی بھی ملک ہے مولانا؟ کہہ رہے نہیں، والمراد به بلد المسلمین، بلد سے مراد مسلمانوں کا ملک ہے. غیر مسلم ملکوں میں جا کے آپ محراب کی شناخت نہیں کریں گے. کہنا فلا عبرت بمحراب المجہولہ، تو کہہ رہے ہیں جو مجہول محراب ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. جیسے آپ نہیں جانتے کہ اب مسجدیں ایک آدھی ہیں کسی ملک میں، صحیح، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، تو ممکن ہے کہ وہ لوگ غلطی پہ ہوں کہ نہ ہوں، امکان ہے نا. تو ایسے میں آپ اس کا اعتبار نہیں کریں گے. یا مسجد ہے، مسجد نما اسٹرکچر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، صحیح، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، ویران سی ہے، تو آپ کیا اس پر اعتماد کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. سمجھ گئے؟ ولا بالمحراب كقبورها فلا عبرت بمحراب المجهولہ كقبورها، اور اسی طرح سے ان کی قبروں کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے کہ کافروں کا ملک ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ جو وہاں قبریں دفن ہیں ان کو آپ ان کا اعتبار کریں گے، اس لیے کہ عیسائی بھی کیا کرتے ہیں؟
اپنے مردوں کو دفناتے ہیں کہ نہیں دفناتے ہیں؟ عیسائی بھی دفناتے ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ملک ہے کہ کسی غیر کا ملک ہے. اسی طرح سے مولانا فلا کما لا عبرت بنحب القبر، ٹھیک ہے، ایک قبر کے جہت سے آپ اس کا اعتبار نہیں کر سکتے. والقبرین للمسلمین، اگر مسلمانوں کی ایک دو قبریں آپ کو اس ملک میں نظر آ رہی ہیں تو ان قبور کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. ان قبور کی بنیاد پر آپ قبلے کی شناخت نہیں کریں گے. مطلب واضح ہے نا؟ اور اسی طرح سے مولانا ولا بالمحراب المنصوب، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ایسی محراب جو بنائی گئی ہو فی طریق قلیلۃ المارہ، ایسے راستے میں جہاں سے گزرنے والے کم افراد ہوں. طریقۃ المارۃ منہم، صحیح ہے، تو جہاں منہم یعنی من المسلمین، منہم سے مراد من المسلمین، کہ جس راستے سے مسلمان بہت کم آتے جاتے ہیں، وہاں اگر راستے میں کوئی محراب بنی ہے تو اس راستے پر بھی اعتماد کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے تھوڑا سا ولا بالمحراب، یہاں ایک اور لکھ دیں ولا عبرت بالمحراب، عبرہ بڑھا دیں یہاں پہ. ولا، ہاں یہیں پہ ولا عبرت، فلا عبرت بمحراب المجھولہ ہے نا، اسی پر اس کو عطف کرتے ہوئے لے جائیں گے ولا عبرت بالمحراب المنصوب فی طریق قلیلۃ المارۃ منہم یعنی من المسلمین، کہ ایسے راستے میں اگر کوئی محراب ہے کہ جہاں سے مسلمانوں کا بہت کم آنا جانا ہوتا ہے تو ایسی محراب پر بھی آپ اعتبار نہیں کریں گے. فلو فقد الامارات، فقدہ پڑھیں گے اس کو، کیا پڑھیں گے؟ مجھول. فلو فقد الامارات، اگر علامات فاقد ہو جائیں، امارات یعنی علامات، اگر علامات فاقد ہو جائیں الدالۃ علی الجہاد، کہ جو جہت پر کیا کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہیں. المذکورہ، جو اوپر ہم نے ذکر کیا ہے، ہنا وغیرہ، چاہے یہاں یا اس کے علاوہ کہیں اور. قلد العدلہ، تو آپ تقلید کریں گے کسی عادل انسان کی. العارف بہا یعنی بالقبلہ، بہا یعنی بالقبلہ، کہ جو قبلوں کو کیا کرتا ہو؟ جانتا ہو. ایسے عادل انسان کی آپ تقلید کر لیں گے کہ جو قبلے کی شناخت رکھتا ہو. رجلن کان ام امرأہ، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت. حرن ام عبدا، چاہے آزاد ہو یا غلام، اگر وہ شناخت رکھتا ہے، عادل ہے، تو آپ نے اس سے پوچھئے، اگر وہ بتائے قبلہ ادھر ہے تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ ادھر نماز پڑھ لیں گے. ولا فرق فی بین فقدها، انشاءاللہ ولا فرق بین فقدها لمانع من رؤیتها بغیب ورؤیته کما، انشاءاللہ یہاں سے کل. آج اتنا کافی ہے. والحمدللہ رب العالمین.